اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ قرآن شریف کے 18ویں پارہ میں سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 9، 10، 11، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل بتایا تھا نا کلمہ کیسے پڑھنا ہے، جیسے صحابہ کرام نے پڑھا ہے ویسے پڑھنا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے نماز فرض ہوتا ہے۔ نماز کی وجہ سے غسل وضو فرض ہوتا ہے، پاک ہونا فرض ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نماز فرض ہوتا ہے سب سے پہلے۔ اب نماز ہم لوگ کے پاس اہمیت نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت دینے والے خدا سے پوچھئے کہ محمد کو عرش پہ بلا کے دیا ہے، اور ادا کرنے والے حسین سے پوچھئے کہ میدان کربلا میں 72 لاش پڑے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا کے خیمے میں لا رہے ہیں، پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حسین سے پوچھو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے ہمارے اور تمہارے اندر کسی کے اندر اتنا ہمت اور دم کہ گھر میں لاش پڑی ہو 4-5 اور ہم نماز پڑھیں؟ ہے کوئی؟ ہے کسی کے پاس اتنا بڑا کلیجہ جگرا؟ 72 لاش میدان کربلا سے اٹھا کے لا رہے ہیں، خیمے میں رکھ رہے ہیں، اور جنگ بھی لڑ رہے ہیں، پھر نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ حسین کے نام لینے والے خوب ڈانس کر رہے ہیں، ننگے ہو کے، شراب پی کے، کالا کپڑا پہن کے ماتم کر رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں۔ نماز کون پڑھے گا؟ میدان کربلا میں یزید کے چمچے، حسین کے فلاور، ڈھول باجا گاجا، اچھلنا کودنا، ناچنا، شراب پینا، ادھر دعا استغفار بیان نماز۔ حسینی لوگ دعا میں ہیں، استغفار میں ہیں، نماز میں ہیں، پیاسے ہیں، روزہ سے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے پیاسے تڑپ رہے ہیں، جو بڑے ہیں حسین یہ روزہ سے ہیں۔ ادھر یزید والے ہیں، پی رہے ہیں، مست کھا رہے ہیں، فوج ہے، لشکر ہے، ڈھول ہے، باجا ہے، تاشا ہے، مار رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں۔ تو آج یہ جو ڈھول بجا رہے ہیں یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ ڈیجے بجا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں۔ وہ میدان کربلا میں کس نے ڈھول بجایا تھا؟ حسین نے؟ یزید نے؟ ارے کس نے بجایا تھا؟ یزید نے۔ اور آج کون بجا رہے ہیں؟ حسینی۔ پاگل سمجھتے ہو ہم کو کیا؟ یہ جو ناچ رہے ہیں کود رہے ہیں حسینی ہیں؟ یہ حسین تو نماز پڑھا تھا وہاں پہ، یزید ہی نہیں پڑھے تھے۔ تو سارا کام دھندہ یزید والا، اور نام کیا لگا کے رکھ رہا ہے؟ حسینی ہے، حسینی ہے، حسینی ہے۔ ایک شیعہ کہہ رہا تھا کالا کپڑے پہن کے مارتے کوٹتے ہیں کہ قاتل کبھی مقتول کا غم نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کو کہا اس نے کہ تم لوگ غم نہیں مناتے ہو، تم لوگ قاتل ہو۔ کتنا ہوشیاری کے الفاظ استعمال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں قاتل بھی مقتول کا غم مناتے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ سب کے سب 10 بھائی
روتے ہوئے اپنے ابا یعقوب علیہ السلام کے پاس رات میں آئے۔ یہ 10 بھائی روتے ہوئے غم مناتے ہوئے اپنے ابا کے پاس رات میں آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ 10 یوسف کے قاتل ہیں۔ تو قاتل بھی تو غم مناتے ہیں یار، تو نے کیسے کہہ دیا کہ قاتل کبھی مقتول کا غم نہیں مناتے؟ قاتل بھی مناتے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کے غم منانے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لوگ قتل نہیں کیا ہے، قاتل یہی ہیں۔ پھر غم کیوں مناتے ہیں؟ تاکہ لوگ ہم کو نہ سکھا دیں کہ تو ہی قتل کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی سب روتے ہوئے کیوں آئے تھے؟ تاکہ ابا جان کو یقین ہو جائے کہ ہم نے کچھ گڑبڑ نہیں کیا ہے، بھیڑیے نے کھایا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ خواہ مخواہ اپنے دماغ لگا کے کہ قاتل کبھی مقتول کا غم نہیں کرتے، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے تمہارا یہ کالا دھندہ، یہ چور کام چھپ نہیں سکتا۔ بلانے والے بھی کوفہ میں حسین کو یہی لوگ ہیں، دھوکہ دینے والے بھی یہی لوگ ہیں، وعدہ توڑنے والے بھی یہی لوگ ہیں، قتل کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں، ماتم کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماتم کر دینے سے قتل والا الزام ختم نہیں ہوتا۔ ایک کتاب ہے کرتوت الکبیر، شیعہ کی بڑا زبردست عالم امام مجتہد نے لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اوریجنل شیعہ وہ ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کرتوت الکبیر، اوریجنل شیعہ وہ ہے جو 10 محرم کو اپنی تلوار یوں کھڑا کرے اور اس کے نوک پہ بیٹھ جائے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اوریجنل شیعہ ہے؟ یہ تو سب واپس آ جاتے ہیں، مر جانا چاہیے تھا، تلوار کھڑا کر کے اس میں بیٹھ جانا ہے 10 محرم کو۔ تو بیٹھے گا تو کیا حال ہوگا؟ ادھر سے ادھر نکل جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن یہ لوگ اوریجنل نہیں ہیں۔ بہرحال تو حسینی وہ ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے 10 محرم کو، اور قرآن کی تلاوت کرے، اور کربلا کے شہیدوں کو ثواب پہنچائے۔ یہ جو ماتم کرتے ہیں، اچھلتے ہیں، ناچتے ہیں، تعزیہ، تیر، تلوار اور نہ جانے کیا کیا خرافات مچاتے ہیں، یہ حسینی نہیں، یہ یزیدی ہے۔ اگر حسینی ہوتے تو حسین کی طرح شانتی سے صبر، مصیبت آیا ہوا، کم بڑا مصیبت ہے، ارے چھوٹا مرزا مصیبت ہے ان کے پاس، چھوٹے بچے ہیں، بیٹی ہے، چھوٹا بھائی ہے، بھتیجا ہے، سب لاش پڑا ہوا ہے، 70 پر 2 لاش پڑے ہیں۔ وہ 70 پر 2 شہیدوں کے مقابلے میں 22,000، 20 پر 2,000 فوج لایا تھا عبداللہ بن زیاد۔ آدمی کتنے تھے حسینی؟ 70 پر 2، اور فوج مقابلہ میں کتنا آیا ہے؟ 20 پر 2,000، 22,000 فوج لے کے آیا ہے۔ اتنا دشمنوں کے فوج میں گھرے ہوئے ہیں، لاش پہ لاش گر رہا ہے، پھر بھی نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں حسین کہ میرے ماننے والے، ایمان والے، جنتی لوگ، میرے نانا کے امتی لوگ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حسین کا نام لے کے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو نماز کی اہمیت یا تو دینے والے خدا سے پوچھو یا ادا کرنے والے حسین سے پوچھو۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو حسینی نہ کہیں، کچھ دوسرا کہہ لیں، اس لیے خیال رکھیں۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ نماز پڑھنے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور نمازی جنت کا مالک بن جاتا ہے، وہ بھی جنت الفردوس کا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ نہ خدا کی خدائی ختم ہوگی اور نہ ہی ہماری زندگی ختم ہوگی، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں بغیر پیسہ خرچ کیے مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں اس کو عمل میں لا کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی عبادت کر، کسی کو اس کا شریک نہ بنا، فرض نماز پڑھ، فرض روزہ ادا کر، اور ماہ رمضان کے روزے رکھ، فرض زکوٰۃ ادا کر اور ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس پر نہ تو کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنے کی تمنا رکھتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے، وہ جو آدمی پوچھ کے جا رہا ہے اس کو دیکھ لے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7، حدیث نمبر 5، مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83، حدیث نمبر 12، مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28، حدیث نمبر 12۔ اب بتائیے، یہ جو دیہاتی آدمی ہے اس نے کہا کہ میں نہ تو اس میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی کروں گا، اس پر خدا کی قسم کھا کر جانے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے کہا کہ تم کو جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو۔ اب آپ بھی بتائیں کہ یہ کام کرنے میں کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، فرض نماز پڑھنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، پیسہ ہے، صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو جنت فری میں ہے، بغیر پیسہ خرچ کیے بھی مل جاتی ہے۔ اگر مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ کا بھی سوال نہیں ہے۔ اس لیے نماز کو اب سمجھیں، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔